والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد المصطفى الامین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان و کرم یہ ہوا کہ اس نے ہم کو پیارے آقا مدنی داتا حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا کیا۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ نساء کی 24ویں آیت ہے اور 5ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ الحمدللہ 4 پارے ختم ہو گئے۔ 4 پاروں کے ختم ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال کی مدت ہو گئی۔ جیسا کہ مجھے یاد ہے 2015 کے اواخر میں تفسیر قرآن کا آغاز ہوا تھا۔ الحمدللہ ہم اب 2026 میں آ گئے ہیں، تو رب کے کرم سے 4 پاروں کی تفسیر ہوئی، مگر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے تفسیر کا حق ادا کیا، کیونکہ تفسیر ایک سمندر ہے، تو اس میں سے یہ کہ قطرہ بیان کرنے کے بھی ہم قابل بن گئے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان رشتوں کا ذکر کیا جن رشتوں سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، حرمت والے رشتے، اور جو عورتیں ایسا رشتہ رکھتی ہیں انہیں محرمات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا ذکر کیا کہ تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری پھوپھی، خالہ، تمہاری بھتیجی، بھانجی، اور دودھ پلانے والی رضائی ماں، اور دودھ تمہارے ساتھ ایک ہی عورت کا دودھ پینے والی رضائی بہن تمہاری، اور پھر تمہاری ساس اور تمہاری بیوی کی بیٹی جس بیوی سے تم نے صحبت کی ہو، اور تمہاری بہو۔ اسی طرح 2 بہنوں کو بیک وقت بیوی بنانا، یہ سب حرمت والے رشتے۔ بیوی اور اس کی بہن سالی ہوتی ہے، دونوں کو بیک وقت بیویاں نہیں رکھ سکتے۔ البتہ بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن کو نکاح میں لا سکتے ہیں، مگر جب تک بیوی زندہ ہے اس کی سگی بہن کو آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ بہن تو بہن، اس کی سگی خالہ، سگی پھوپھی اور سگی بھتیجی اور سگی بھانجی، سگی کی بات میں کہہ رہا ہوں، رشتے کی بہن وہ الگ بات ہے۔ تو ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد اب یہ
آیت شروع ہو رہی ہے جس سے 5واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ والمحصنات من النساء، عورتوں میں جتنی بھی شادی شدہ عورتیں ہیں جب تک وہ دوسرے کے نکاح میں ہے تمہارے لیے جائز نہیں ہوتی۔ شادی شدہ عورت جس کا نکاح کسی سے ہوا ہے جب تک اس سے رشتہ نہیں ٹوٹ جاتا وہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ اب رشتہ کیسے ٹوٹے گا؟ یا تو شوہر اسے طلاق دے دے، یا یہ شوہر سے خلا طلب کرے، شوہر منظور کرے اور اسے خلا دے دے، یا شوہر کی وفات ہو چکی ہو یہ بیوہ بن کر عدت گزار دے، تب رشتہ ازدواج یعنی شوہر اور بیوی میں جو رشتہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک ایک عورت کسی کے نکاح میں رہے گی دنیا کا کوئی مرد اسے اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا۔ آج کل یہ برائی بھی عام ہو رہی ہے کہ شہروں میں تو کم ہے مگر دیہاتوں میں زیادہ ہے، کسی عورت کو جب کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے اسے لالچ دے کر یا اسے دھوکہ دے کر یا اس کے ساتھ غلط حرکتیں کر کے اسے پھسلا کر لے جاتے ہیں، لے جا کر کہیں اس سے نکاح پڑھوا لیتے ہیں۔ نکاح پڑھانے والے قاضی کو بہت بڑی رقم دے دیتے تو کہتا ہے کہ میں نکاح پڑھا دیا حلال ہو گئی، ہرگز حلال نہیں ہوتی۔ یہ ایک بار کیا 100 بار بھی نکاح پڑھا دو تو وہ حلال نہیں ہوتی جب تک اس کا شوہر اسے طلاق نہ دے دے یا خلا نہ دے دے۔ یہ خلا اور طلاق میں فرق یہ ہے کہ طلاق شوہر اپنی طرف سے دیتا ہے، خلا یہ ہے کہ بیوی طلب کرتی ہے تو شوہر اسے اپنے نکاح سے باہر کرتا ہے، اور تیسری صورت تو موت ہے، وفات ہو جائے۔ تو پروردگار نے کہا کہ عورتوں میں جو بھی محصنات ہیں، محصنات کا معنی کیا ہے؟ میریڈ، شادی شدہ، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو عورتیں تمہاری باندیاں ہیں اگرچہ کہ وہ شادی شدہ ہوں۔ تو یہاں باندی سے مراد کون ہے؟ باندی کنیز یہ کون ہے؟ جب جنگ ہوتی ہے، جنگ کے موقع پر ہمارے دشمن کی عورتیں یعنی کفار کی عورتیں جب ہمارے پاس گرفتار ہو کر آ جاتی ہیں تو وہ ہماری باندیاں بن جاتی ہیں۔ اب باندی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ دنیا نے کبھی یہ پیچیدہ مسئلہ حل نہیں کیا، یعنی 2 قوموں میں جنگ ہوئی، مسلمان میں اور دوسری قوم میں جنگ ہوئی، تو مسلمانوں کے پاس حل ہے، دوسری قوموں کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ تو وہ عورتیں جو گرفتار ہو کر ہمارے پاس آ گئیں تو ان عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو اس کے 3 طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس عورت کو کسی مجاہد یعنی جو جہاد میں نکلا تھا اس کے حوالے کریں گے اور اس کی باندی بنا دیں گے۔ جب وہ باندی بن جائے گی تو وہ شخص انتظار کرے گا۔ کب تک انتظار کرے گا؟ کہ اسے ماہواری آ جائے۔ جب ماہواری آ جائے گی تو یقین ہو جائے گا کہ اس کے پیٹ میں حمل نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے نکاح کے بغیر، کیونکہ وہ اس کی باندی ہے اور دوسرے کی باندی سے نہیں کر سکتا، اس کی اپنی باندی سے۔ تو اب وہ عورتوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر جب وہ اس کی باندی بن کر رہے گی، اگر اسے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچہ آزاد ہوگا، غلام نہیں ہوگا، اور یہ عورت آزاد بچے کی ماں بن جانے کی وجہ سے یہ اگرچہ کہ اپنے مالک کی کنیز یا باندی رہے گی
جب اس کا مالک گزر جائے گا تو اس کی وفات کے بعد خود بخود آزاد ہو جائے گی. تو ایسی عورت کو کہتے ہیں ام الولد. شریعت کی زبان میں ام الولد کہتے ہیں، یعنی وہ ماں جو خود تو باندھی ہے مگر اسے جو بیٹا پیدا ہوا وہ ایک آزاد مسلمان کا بیٹا ہے. آزاد مسلمان کا مطلب جو غلام نہیں ہے وہ آزاد ہے، وہ آزاد مسلمان کا بیٹا ہے. تو اس بیٹے کی وجہ سے اسے ام الولد کہتے ہیں. پھر جب اس کے مالک کا انتقال ہو جائے گا تو دوسرا اسے خرید بھی نہیں سکتا، دوسرا اسے کنیز بنا نہیں سکتا. تو یہ ایک طریقہ ہے. اس کے اندر دوسری قوم سے آنے والی عورت کو بالکل اذیت نہیں دی جاتی ہے، اسے بھی زندگی دی جاتی ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ جب کنیز بن کر یعنی باندھی بن کر آ جائے، اس کا مالک دیکھے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تو اسے کسی نہ کسی کفارے میں آزاد کر سکتا ہے. بہت سے غلطیاں ایسی ہیں جن کا کفارہ ہے غلام یا باندھی کو آزاد کرنا، جیسے کفارے کی قسم ہے، قسم کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، زہار کا کفارہ ہے، وغیرہ وغیرہ. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کفارے کے بغیر یوں ہی اپنی خوشی سے اپنی باندھی کو آزاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور اسی طرح اگر اپنی باندھی سے خود ہم بستری نہیں کر سکتا تو دوسرے سے نکاح کروا سکتا ہے. دوسرا اس کا شوہر رہے گا مگر یہ اپنے مالک کی باندھی رہے گی. جب دوسرے سے نکاح کر دے گا تو اس کا مالک اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا. یہ سب شریعت کے مسائل ہیں، انہیں توجہ سے سنیں گے. کہیں کہیں ذہن پہ بوجھ پڑے گا، کیونکہ عام طور پر لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے، یہ عادت بن چکی ہے کہ بیانات میں وہ مزیدار قصے سننا چاہتے ہیں یا نہیں تو بہترین لطیفے سننا چاہتے ہیں، تو آرام سے وقت گزر جاتا ہے. مگر ایسے مسائل وہی لوگ سنتے ہیں جن کو علم دین حاصل کرنے کی خواہش ہے. آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو واقعی آپ میں سے ہر ایک اپنے اندر یہ جذبہ لے کر بیٹھا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ سنوں گا، یہ جذبہ لے کر بیٹھا ہے. ورنہ موسمی بیانات جو ہوتے ہیں ان میں بس جب موسم آیا، 12ویں کا موسم آیا، 11ویں کا موسم آیا، ان بیانات سے بھی بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، مگر ان بیانوں کا سمجھنا آسان ہے کیونکہ اس میں واقعات ہوتے ہیں یا کہیں کہیں لطیفے ہوتے ہیں، بس آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ باتیں توجہ سے سنیں کیونکہ یہ علمی باتیں ہیں، قرآنی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی کوئی بھی عورت کسی مرد کے نکاح میں رہے گی تو جب تک اس کے نکاح سے باہر نہیں ہوتی وہ دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتی. مگر یہ جو باندیاں ہیں ان کا شوہر رہے گا، کوئی کافر شوہر تو رہے گا نا، وہ طلاق بھی دیا نہیں، اس سے خلا بھی نہیں لی، مگر باندی بن کر تمہارے پاس آ گئی، تب نہ وہاں جا سکتی نہ تم اسے اس کی خواہش پوری کرو گے، تو پھر وہ عورت پریشان ہو جائے گی. اس لیے اسلام نے کہا کہ اسے بیوی مت بناؤ، اسے باندی بنا لو. پھر جب دیکھو کہ اس کے اندر ایمان آ گیا ہے، اس کے اندر تقوی آ گیا ہے، تو ایسی عورت کو کب تک ہم غلام بنا کر رکھیں گے، کنیز بنا کر رکھیں گے؟ تو اسے آزاد کر دو. پھر آزاد کر کے تم خود اسے نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یا وہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے مسلمان سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو بھی کر سکتی ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے احکام ہیں. کتاب کا معنی کیا ہے؟ لکھنا. لکھ دیے گئے کا مطلب مقرر کر دیے گئے. علیکم تمہارے اوپر یہ احکام اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے. ان حکموں کے دائرے میں رہو، ان حکموں کو پار کر کے مت جاؤ.
اسی لیے کہیں میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو کے عورت آتی کہتی کہ وہ طلاق بھی دیتا نہیں، خلا پوچھی تو وہ بھی نہیں دیتا، اب کیا کروں، اس لیے میرا نکاح کر دو، تو کیسے جائز ہوگا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو بلاؤ، اس سے بات کرو، اس سے خلا طلب کرو، کیوں نہیں دیتا، اس کو سمجھاؤ۔ اس کو سمجھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بلکہ یہ عورت اپنے شوہر کو بتائے بغیر آ جاتی، آ کر کسی مولانا کے پاس جا کر کہتی کہ میرا نکاح پڑھا دو، اور خود ہی اپنے لیے ایک شوہر پسند کر کے بھی لے آ جاتی، ایک مرد کو سلیکٹ کر کے لے کے بھی آ گئی، بھائی تمہارا پرانا کیا ہوا، انہوں کیا، ان کی ضرورت نہیں، چھوڑو حضرت، چھوڑو مولانا، ارے بھائی چھوڑو نہیں، وہ تم کو طلاق دے دیا کیا، اس کا ثبوت ہے کیا، وہ اس سے خلا ہو گیا کا ثبوت ہے کیا، اس کے بغیر ہم نکاح نہیں پڑھا سکتے، چاہتے بھی کرو نا، مجھے مجھے یہ پسند آ گئے، ان کو میں پسند آ گئی، اس لیے ہم لوگ الگ سے آئے ہیں، یہ حرام کر دو، حلال کر دو۔ بھائی جو مرغی مر جاتی ہے اسے کتنے بار بھی چھری چلائے تو حلال نہیں ہوتی، جو مر گئی، تم دوسرے کے نکاح میں آ گئے، جب تک اس کے نکاح سے باہر نہیں ہوں گے تم دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب اس کی صورت ہے کہ اسے اطلاع دو، اس کو بلاؤ، اس سے کہو کہ میں تمہارے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، ہم بھی سمجھائیں گے، وہ مان لے گا، مگر تم اس کو بلانا بھی نہیں چاہتی، اس کو بتانا بھی نہیں چاہتی، تو اس طریقے سے حرام کاریاں بہت ہو رہی ہیں۔ تو کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے احکام ہیں، ان کو پار مت کرو۔ تو یہ غلطی عام طور پر مسلمانوں میں ہوتی ہے کئی جگہ، کہ اپنی بیوی ہے اس کی بہن کو بھی اپنے نکاح میں رکھ لیتا ہے، جب پوچھیں گے تو بولتا میری بہن نہیں نا، میری بیوی کی بہن ہے، وہ تیری بیوی نہیں بن سکتی جبکہ اس کی بڑی بہن تیری بیوی، یعنی دو سگی بہنیں سو کر نہیں ہو سکتی ہیں، نہیں، اسے کچھ بھی سہارا نہیں، میں اسے سہارا دیا، ارے سہارا دینے کی ویسی ہی تجھے خواہش ہے تو کسی شخص کے سے اس کا نکاح کروا دے، دنیا میں تو ہی ایک مرد ہے کیا جو تیری سالی کو رکھ لیا بیوی بنا کر، تو ہی ایک مرد ہے، کسی نہ کسی جگہ جستجو کر، کوئی بھی مرد ملے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ بیوی سے بڑھ کر سالی اسے پسند آ گئی، اب بیوی کو ہٹائے گا تو پھر پریشانی آئے گی، اس لیے اسے ہٹاتا نہیں، اسے بھی رکھ لیتا، اور وہ بھی عورت شریعت کا حکم نہیں جانتی، باہر سے لے کو آتے سوکن کو میری بھانی چھڑ جان دینا میرے ساتھ بلتی، ہمیں دو بھانا مل کو زندگی گزار لیں گے بولتے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، وان تجمع بین الاختین، دو بہنوں کو بیک وقت بیوی تم ہرگز نہیں بنا سکتے، اس کا انتقال ہو جائے گا اس کے بعد بنا سکتے، یا اسے طلاق دے دو، عدت پوری ہو جائے اس کے بعد اس کی بہن یہ اجنبی عورت ہو جائے گی، پھر اس کی بہن تمہارے لیے حلال ہوگی۔ ارے تمام احکام بتانے کے بعد اللہ نے کہا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے سوا جو بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، یعنی جو تمہاری ماں نہ ہو، تمہاری بہن نہ ہو، تمہاری خالہ نہ ہو، تمہاری پھوپھی نہ ہو، تمہاری بھتیجی نہ ہو، تمہاری بھانجی بھی نہ ہو، اور تمہاری رضائی ماں نہ ہو، رضائی بہن نہ ہو، تمہاری ساس نہ ہو، تمہاری بیوی کی بیٹی نہ ہو، اور تمہاری بہو نہ ہو، اتنے تمام رشتے نہ ہو، اور پھر وہ تمہاری سالی نہ ہو، یعنی تمہاری بیوی کی سگی بہن نہ ہو، اور کسی مرد کے نکاح میں نہ ہو، ایک ایسی عورت جو کسی مرد کے نکاح میں نہ ہو تو وہ عورت تمہارے لیے حلال ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جو رشتے بتائے گئے اور جہاں جہاں پابندیاں لگائی گئیں، ان پابندیوں کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان عورتوں میں سے کسی ایک عورت سے نکاح کرو،
4 تک کی بھی اجازت ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، تم ان عورتوں کو اپنے نکاح میں لاؤ، ان عورتوں کو طلب کرو، باموالکم، تمہارے مال کے ذریعے۔ یہاں مال کے ذریعے، مال کو اہمیت دی گئی کیونکہ مال ہی سے انسان اپنی زندگی کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے۔ تم کیسے بھی زندگی گزار لو گے، کسی عورت کو تم نکاح میں لے آؤ گے تو اس عورت کی ذمہ داری تم کو سنبھالنا ہے، اس عورت کے کھانے پینے، کپڑے اور رہنے کا انتظام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس کا مہر ادا کرنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری۔ تو تم اپنے مال کے ذریعے یعنی مہر ادا کر کے یا مہر طے کرنے کے بعد، مہر طے ہو جائے بعد میں مہر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں دین مہر، دین مہر یعنی مہر کو قرض رکھنا۔ قرض رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ معاف ہو جاتا، بعد میں دینا ہی پڑے گا، اگر فوری دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ محسنین غیر مسافحین، تم نکاح کرو مہر ادا کر کے یا مہر طے کر کے، اسی طرح جس سے تم نکاح کر رہے ہو اس کے اخراجات کے تم ذمہ دار۔ اخراجات کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اپنے شوہر سے کہے کہ روزانہ مجھے خرچ کے لیے 10,000 دو، 20,000 دو، یہ مطلب نہیں، یعنی دستور کے مطابق درمیانی طور سے جو کھانا ہوتا ہے، نہ بالکل قیمتی نہ بالکل ہی گھٹیا، بہت کاسٹلی بھی طلب نہیں کر سکتی اور ایک دم لو لیول، بلکہ مرد کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق ہی عورت اپنا خرچ طلب کرے۔ تو یہ ذمہ داری مان کر تم نکاح کر سکتے ہو۔ اب نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ محسنین، کہ تم خود کی حفاظت کرو، یعنی خود کو زنا سے بچاؤ، غیر مسافحین، زنا نہ کرتے ہو، یعنی پاک دامنی، عفت، تمہاری سیفٹی۔ تم جب نکاح کرو تو یہ ارادہ کرو کہ میں بھی زنا سے بچوں گا اور جس کو میں اپنی دلہن بنا رہا ہوں وہ بھی زنا سے بچے گی، کیونکہ اب ہم نے حلال طریقے سے ایک دوسرے کو اپنا لیا۔ حلال طریقے سے ایک انسان بھوکا ہے، اسے حلال طریقے سے ملتا ہے تو کھانے میں کوئی حرج نہیں میں بھوکا ہوں دوسرے کی چیز چوری کر کے کھاتا ہوں تو اس کے لیے وہ چوری کی گئی چیز حرام ہی رہے گی۔ اسی طرح تم نکاح کر کے کسی کو بیوی بناؤ، وہ تمہارے لیے بالکل حلال ہے۔ دوسرے کی عورت کو اگر تم ایک بار بھی دوسرے کی عورت کے ساتھ تم نے برا کام کیا تو تم زناکار بن جاؤ، اسی وقت وہ بھی زناکار ہو جائے گی۔ تو محسنین، خود کو زنا سے بچاتے ہوئے، غیر مسافحین، زنا نہ کرنے کے ارادے سے۔ یعنی نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد صرف خواہش پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ نکاح کا مقصد ہے اپنے آپ کو برائی سے بچانا، خود کی حفاظت کرنا۔ تو تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تمہاری بیوی تمہارے نکاح میں آئی تو پھر اس کی ضرورتیں پوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہو جائے گی۔ غیر مسافحین، مسافحین کا معنی ہے مستی اڑانا، یعنی تمہارا مقصد صرف شہوت نہ رہے بلکہ تمہارا مقصد کسی کو زندگی دینا رہے اور جائز طریقے سے خاندان کو بسانا، جائز طریقے سے اولاد کو قائم کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ سارے مقاصد نکاح کے اندر ہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جن عورتوں سے تم نے نکاح کے بعد مزہ حاصل کیا، فائدہ حاصل کیا،
نکاح کرنے کے بعد عورت سے مرد کو فائدہ ہوتا ہے، مرد سے عورت کو بھی فائدہ ہوتا ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جو مرد اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے نکاح کے بعد، جن عورتوں سے تم نکاح کرو اور ان سے مزہ حاصل کرو، اور وہ مزہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے ہے، فآتوہن اجورہن، تو ان عورتوں کا مہر دے دیا کرو، جو مہر طے کرو گے وہ دے دیا کرو، فریضتاً، فریضتاً کا دو مطلب ہے، ایک مطلب ہے مقرر کیا ہو، جو مہر مقرر ہوا ہے وہ دو، اس میں سے مت گھٹاؤ۔ اگر مہر مقرر ہوا ہے 1,00,000 روپیہ تو 1,00,000 روپے دے دو، اگر زیور مہر مقرر ہوا ہے تو اتنا زیور دے دو۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ زیور مقرر کر دے، غلط نہیں ہے، 5 سورن، 40 گرام کا ہار مقرر کر کے، پھر جو ہی دلہن گھر جاتی وہ ہار نکال کر اپنی الماری میں رکھ لیتا۔ اب وہ عورت اگر اس ہار کو اٹھا کر پہن لیتی ہے یا کہتی ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میرے باپ کے علاج کے لیے، یا میرے باپ کا قرض ہے، وہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ مہر کی چیز میری ہے، میں میری مرضی سے باپ کو دیتا ہوں، تو شوہر بدل نہیں دے سکتی۔ کیسے نہیں دے سکتی؟ چیز اس کی ہے۔ جب تو مہر دے دیے تو کون اونر بن گئی؟ اس کی بیوی اونر بن گئی نا، کر سکتی ہے۔ اگر نادانی کرے گی تو آپ نصیحت کر سکتے، دیکھ یہ چیز اگر رکھے گی تو فیوچر میں تجھے کام آئے گی، اس طرح جلد بازی کر کے کسی کو مت دے۔ نصیحت تو کر سکتے ہیں مگر حق جتا نہیں سکتے، کیونکہ جب تم نے دے دیا تو اس کا حق ہو گیا۔ دیکھیے، بطور تحفہ کسی نے مجھے ایک چیز دے دی، یوں سمجھ لیجئے کہ کسی نے بطور تحفہ مجھے ایک گھڑیال دے دی، پھر میں میری مرضی سے ایک گھڑیال دوسرے کو دیتا ہوں، یا میری مرضی سے ایک گھڑیال بیچ دیتا ہوں، تو تحفہ دینے والا بول نہیں سکتا ایسا نہیں کرنا۔ جب تحفہ دے دیے تو میری ہو گئی چیز، البتہ مجھے نصیحت کر سکتا ہے وہ کہ یہ بہت بھاری چیز ہے، اسے دوسرے کے حوالے مت کرو، یا یہ بھاری چیز ہے اسے فروخت مت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہر ہے اسے عورت کا حق بتایا ہے، تو زیور بطور مہر دے کر کنٹرول کس کا رہتا ہے؟ اس میں ساس کا کنٹرول رہتا، عورت کا کنٹرول نہیں۔ اپنی مرضی سے وہ پہن بھی نہیں سکتی، جب اپنی مرضی سے پہن لیتی ہے تو پھر ساس اسے ڈانٹتی ہے، کیسا پہنی تو، اٹھا کر رکھ۔ گویا وہ مہر کی چیز اس عورت کی نہیں ہے، اس دلہن کی نہیں ہے، اس کی ساس کی ہے، اس طریقے سے جتاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ نکاح کر کے تو عورت سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ عورت خود کو مکمل طور پر تمہارے حوالے کر دیتی ہے، تمہاری گھر والی بن جاتی ہے، تمہاری بیوی بن جاتی ہے، تمہاری اہلیہ بن جاتی ہے، تو اس کا پورا خرچ زندگی بھر کا تم کو سنبھالنا تو ہے، مگر تحفے کے طور پر تم نے جو مہر دیا، یہ مہر جب طے کر دیتے ہیں تو مہر واجب ہو جاتا ہے، اس کا ادا کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس کم از کم مہر 10 دراہم من فضہ، 10 درہم چاندی۔ یہ 10 درہم چاندی کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 30-31 گرام چاندی۔ 30 گرام چاندی بھی مان لیے تو آج کے دور میں کتنی ہوتی ہے؟ ایک گرام چاندی 200 یا 250 روپے کچھ ہے، تو اس حساب سے کتنا ہوگا؟ اگر 250 مان لو تو 7,500 روپیہ کم از کم،
تو ایسے دور میں وہ کم سے کم مہر ہے، اس سے بڑھ کر 10,000 15,000 رکھ سکتے۔ ایسے دور میں بھی بعض جگہ لوگ آگے کہتے ہیں 15 کم 600 روپے لکھو۔ 15 کم 600 میں تم کو 1 کلو گوشت بھی نہیں ملتا، ویسا دور ہے۔ 15 کم 600 کیا بھائی، 15 کم 600 نہیں، ہمارے باوا کو بھی وہی لکھا ہے، دادا کو بھی لکھا ہے، پردادا کو بھی لکھا ہے۔ دیکھیے شریعت نے ایک قیمت مقرر کی ہے، 10 درہم چاندی، جو گرام کے حساب سے 30 گرام سے کچھ بڑھ کر ہوتا ہے، تو راؤنڈ فگر بنانے کے لیے ہم نے 30 کہا ہے، تو اس سے کچھ بڑھ کر ہی دینا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کی جب قیمت بڑھ گئی تو عورت کیا اتنی سستی ہو گئی؟ 15 کم 600 روپے میں ایک مرغی تم خرید نہیں کر سکتے، 15 کم 600 میں تو اتنی بھاری دلہن کو تم 15 کم 600 دے کے اپنی دلہن بناؤ گے؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہر کی ادائیگی پہ بہت زور دیا، اور بعض لوگ تو مہر کو ایک بیکار چیز سمجھتے ہیں۔ دفتر لکھنا ہے، مہر کتنا؟ 15 کم 600، نہیں اتنا نہیں ہوتا۔ اچھا کتنا چھوٹا بولو نا، تمہیں نکاح پڑھانے جو آتا، جو بھی آتے مولانا امام صاحب، اچھا بولو، ہمیں بولے 15 کم 600، تمہیں تکرار کرتے ہیں، بولو کتنا؟ بھائی کم از کم 7,500 ہوتا ہے، ایک 10,000 لکھ ڈالو، دینے کے ٹائم پہ دینا، نہیں دیا تو کیا کر لیتے؟ یعنی ارادہ ہی دینے کا نہیں ہے۔ جب مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو تمہارا نکاح درست نہیں ہوتا، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ بعد میں دو، مگر اس کی اجازت نہیں دی کہ تم ہڑپ بھی کر لو، ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں، اس کا حق ہے دینا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، تم پر گناہ نہیں ہے اس بارے میں کہ تم آپس میں راضی ہو کر، طے ہو جانے کے بعد میاں بیوی راضی ہوئے، بیوی نے کچھ مہر گھٹا دیا، یوں سمجھو کہ نکاح کے موقع پر 1 لاکھ مہر مقرر ہو، 1 لاکھ۔ پھر بیوی نے کہا کہ بھائی 1 لاکھ دینے کی ضرورت، مجھے 50,000 دے دیے تو بس بولتی ہے اپنی رضامندی سے، تو اس کی اجازت ہے، مرد بھی راضی ہو بیوی بھی راضی ہو۔ بیوی کہتی ہے نہیں 50,000، مرد بولتا نہیں میں جو مہر مقرر کیا اتنا دوں گا، انشاءاللہ میں دے دوں گا، ارادہ بھی رکھا ہے اور دیتا بھی ہے تو دے سکتا۔ دونوں جب راضی ہو گئے، مرد نے سوچا، کہا کہ حالات، کبھی کبھی مہر کا پیسہ بیوی کے پاس ہوتا ہے یا زیور بیوی کے پاس ہوتا ہے، مرد کو سخت ضرورت پڑ جاتی ہے تو مرد اس پر اسے زبردستی نہیں کر سکتا، گزارش کر سکتا ہے تمہارے پاس جو مہر ہے اس سے میری مدد کرو، میں بعد میں ادا کر دیتا ہوں۔ اگر بیوی اس وقت کہے کہ بعد میں ادا کرنے کی ضرورت نہیں، میں خوشی سے میرا زیور دیتی ہوں، کیسے دے رہی ہوں؟ خوشی سے دے رہی ہوں، یہ کہہ کر بیوی دیتی ہے اور مرد اسے اپنے خرچ میں لے آتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں۔ رضامندی کا معاملہ ہے تو گناہ نہیں، زبردستی کا معاملہ ہے تو واقعی گناہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے علم والا بھی تھا، حکمت والا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کو کیا ملنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی عورت کے سارے اخراجات مرد برداشت کر سکتا، سارے اخراجات کرتا ہے مرد، یعنی اس کے کھانے پینے کا، اس کے کپڑوں کا اور اس کے لیے جگہ کا، روٹی کپڑا اور مکان تینوں کا مرد ذمہ دار، پھر مہر الگ دینے کی کیا ضرورت؟ دیکھیے وہ جو ہے ذمہ داری ہے، وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ ایسنشیلز میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ گفٹ نام کی بھی ایک چیز ہے، تحفہ نام کی بھی ایک چیز ہے۔ وہ تحفہ چونکہ وہ تمہاری دلہن بن گئی
بطور تحفہ تم جو دیتے ہو مہر ہے، مگر ہر تحفہ کیا ہوتا ہے؟ نفل ہوتا ہے، چاہو تو دو، نہ چاہو تو نہ دو، مگر یہ تحفہ نفل نہیں، یہ طے ہونے کے بعد واجب ہو جاتا ہے، دینا ہی پڑے گا۔ اگر دیے بغیر مر گیا تو مجرم بن کر قیامت کے دن اٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ علم والا ہے، ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکیماً حکمت والا ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ کچھ حکمت تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ اس کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں، تمہاری عقل چھوٹی ہے، تمہاری چھوٹی عقل میں بعض باتیں آئیں گی، بہت سی باتیں تم سمجھ نہیں سکتے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال ہمیں ہر قسم کی ہلاکت سے بچا، ہمیں شریعت پر قائم رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔